تھے جو توریت انجیل وغیرہ کے بہت قابل عالم تھے، ان سب 400 علماء نے آ کر کے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اسی جگہ پر رہیں اور یہیں اپنی زندگی گزاریں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ ایک دو نہیں، یہ 400 کے 400 علماء یہ سب کے سب یہاں رہنا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا تو ان 400 کے 400 علماء نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا ہے جو آخری نبی آئیں گے، جو امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، پیدا تو ہوں گے مکہ کی سرزمین پر مگر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئیں گے، وہ حرم کعبہ ہوگا اور یہ حرم رسول بنے گا۔ یہ مدینہ طیبہ جس کو نبی اپنا شہر بنائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں رہ کر کے اب اس آنے والے نبی آخری پیغمبر کا انتظار کریں اور میری زندگی ہوتے ہوئے تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لا کر کے مشرف با اسلام ہو جائیں، اور اگر تشریف میری زندگی میں نہ لائیں تو میں وصیت کر جاؤں بعد والوں کو کہ وہ نبی جب آئیں گے تو تم ایمان لانا۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو حکم دیا کہ 400 مکانات تیار کیے جائیں، اور 400 مکانات وہاں بنا دیے گئے، اور اس بادشاہ نے ایک خط دیا ایک عالم کو اور کہا کہ یہ جب نبی جلوہ گر ہو تشریف لائیں، اگر آپ زندہ ہوں اس وقت تک تو یہ میرا خط اس نبی تک پہنچا دیں، اور اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ اپنی نسل کو آنے والے اولاد کو وصیت کر جائیں کہ یہ خط نبی تک پہنچا دیں۔ بہرحال زمانہ گزرتا گیا، اب 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، اور جس عالم کو اس بادشاہ نے خط دیا تھا اسی عالم کے خاندان میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، جن کے گھر کو یہ اعزاز ملا ہے کہ نبی جب مکہ شریف سے چلے ہیں تو پہلا نبی کے لیے جو مہمان خانہ بنا ہے اور نبی جس میں مہمان بنے ہیں، پہلے جو میزبان ہیں نبی کے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ سبحان اللہ، وہ انہی کے خاندان میں، اسی عالم کے خاندان میں۔ اب یہ خط پہنچا، یہاں خبر ہوئی کہ مکہ شریف میں وہ نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں، مکہ شریف میں اس نبی کی آمد ہو گئی ہے جو نبی آخر الزماں ہے، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مدینہ شریف سے ابو لیلہ نامی شخص وہ خط لے کر کے مکہ شریف پہنچتے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا پتہ معلوم کر کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا کی نظر پڑی اور فوراً ارشاد فرمایا، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ ابھی پہلے کوئی ملاقات نہیں، کسی نے خبر نہیں دی، کوئی قاصد نہیں آیا۔ ابو لیلہ پریشان کہ آخر ماجرا کیا ہے، ابھی کسی نے آ کر کے خبر دی نہیں، کسی نے آ کر کے بتایا نہیں، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں، اور میرا نام جان کیسے رہے ہیں، مجھے پہچان کیسے رہے؟ وہ ابھی حیران ہی تھے، وہ اسی سوچ میں تھے کہ میرے نبی نے فرمایا، کیا تم تبا اول حمیری کا خط لے کر کے آئے ہو؟ لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا 2 ٹانگ کا جانور یہ کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے۔ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، کس نے خط دیا تھا، کس کو دیا تھا، کون لے کر کے آ رہا ہے، میرے آقا وہ سب جان رہے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب وہ خط انہوں نے پیش کیا، خط لیا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خط پڑھ کر کے سنائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مولا علی نے خط پڑھ کر کے سنایا۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے تھا، وہ یہ کہتے ہیں، اس میں لکھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ تک یہ خط میرا پہنچے تو میں اس بات کی
اگرچہ میں آپ کا زمانہ پاؤں یا نہ پاؤں، میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں پیش کرتا ہوں اور بغیر دیکھے ہوئے آپ پر ایمان لاتا ہوں. آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور مجھے کل قیامت کے دن نہ بھولیں اور اپنی بخشش سے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرمائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تو کیا مطلب؟ میرے بتانا یہ ہے کہ آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، مگر آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کا چرچا ہو رہا ہے. اس آقا کی آمد کے انتظار میں 400 علماء وہاں رک رہے ہیں کہ آقا یہاں جلوہ گر ہوں گے. اب ذرا سوچے، وہ توریت و انجیل کے عالم تھے کہ ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، نبی آئیں گے، اس شہر میں جلوہ گر ہوں گے، اس شہر کو شرف بخشیں گے، اعزاز بخشیں گے. یہ شہر نبی کے قدموں کو چوم کر کے مشرف و معظم ہوگا. تو ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے، مگر اس شہر میں رہنے کی تمنا وہ عالم کر رہے ہیں. اور یہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ نبی آ گئے، نبی نے اس شہر کو مشرف کر دیا، نبی وہاں جلوہ گر ہے، مگر پھر بھی یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہتا ہے مدینہ جاؤ تو اس نیت سے نہ جاؤ کہ وہاں نبی کا روضہ ہے، زیارت کریں گے. اپنی کتاب میں ان خبیثوں نے لکھا کہ وہاں جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ وہاں مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز پڑھیں گے. معاذ اللہ. 40 وقت کی نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ، نبی کے مزار پر حاضری کی نیت سے نہ جاؤ. معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. ذرا فرق دیکھیں، فرق کو سمجھیں. وہاں نبی جلوہ گر نہیں ہوئے، مگر وہ عالم تمنا کر کے اس شہر میں رہ رہے ہیں، اور یہاں نبی آ گئے ہیں، پھر بھی یہ ظالم روک رہے ہیں. اب کتنا فرق ہے حضرات گرامی. تبھی بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہو تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. سبحان اللہ. پوچھو ان نجدیوں سے، وہابیوں دیوبندیوں سے کہ 40 وقت کی نماز کی نیت کر کے کیوں جاؤ گے؟ 40 وقت کی نماز کا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کہے گا کہ 40 وہاں پر ایک رکعت نماز پڑھنے سے 50,000 رکعت کا ثواب ملے گا. تو یہ جو زیادہ ثواب ملے گا اس لیے وہاں جاؤ، اس نیت سے وہاں جاؤ. تو پوچھو ان عقل کے اندھوں سے، ارے بے وقوفو ناہنجارو، آخر مسجد وہ بھی ہے، مسجد وہ بھی ہے جو تمہارے شہر میں ہے. یہاں ایک رکعت پڑھو گے 1 رکعت کا ثواب ملے گا، وہاں 1 رکعت پڑھو گے 50,000 کا ثواب ملے گا. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی تو ہے کہ اس مسجد کو نسبت میرے نبی سے ہو گئی ہے. جس نبی سے نسبت پا کر کے مسجد کے اندر ثواب اتنا بڑھ جائے تو جس جگہ میرے نبی جلوہ گر ہے، جس جالی اقدس کے اندر نبی جلوہ گر ہے، اس روضے کا عالم کیا ہوگا، اس جگہ کا مقام و مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت کی بارگاہ سے اگر عشق کا پیغام ملے گا تو وہ یہ ملے گا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کسی نے پوچھا کہ ارادہ کیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ کعبہ شریف میں جا رہے ہیں. پوچھا کسی نے کہ حج کہاں جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ حج کرنے جا رہے ہیں. پوچھا کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ مقام ابراہیم کی زیارت کو جا رہے ہیں. پوچھا کسی نے تو یہ نہیں کہا صفا و مروہ کی سعی کے لیے جا رہے ہیں. پوچھا کسی نے تو یہ نہیں کہا کہ وقوف عرفہ کرنے جا رہے ہیں، مینا میں قربانی دے جا رہے ہیں. نہیں، اگر کسی نے پوچھا کہ ارادت کدھر کی ہے تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ بھی ہے تو مدینے والے کے صدقے میں ہے، مقام ابراہیم بھی ہے تو مدینے والے کے صدقے میں ہے، عرفہ بھی ہے تو مدینے والے کا صدقہ ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. سبحان اللہ. کیوں؟ تو حج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہاں جائیں گے، مگر
کس طور پر؟ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے. کس کے طفیل؟ بارگاہ رسول کے طفیل، نبی کے روضے کی حاضری کے طفیل. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ہمارا اصل مقصد نبی کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے مقام ابراہیم نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے حجر اسود نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے صفا و مروہ نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے مینا کی وادی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے عرفات کا میدان نہ ہوتا. یہ سب صدقہ ہے نبی کا. ارے نبی تو وہ ہے کہ یہ سب چیز کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی رب ملا تو نبی کی بارگاہ سے ملا، نماز ملی نبی کی بارگاہ سے ملی، روزہ ملا نبی کی بارگاہ سے ملا، حج ملا نبی کی بارگاہ سے ملا، زکات کا طریقہ ملا نبی کی بارگاہ سے ملا. تو یہ سب صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. تو اسی لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. فتاوی رضویہ عام کریں گے. وہابی آتنکواد، زندہ باد، وہابی آتنکواد. زندہ باد. حضرات گرامی، سب صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا. اور میرے آقا تشریف لائے، صحابہ کی جماعت ملی. صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ آپ نے آج دن میں بھی سنا تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے راہ خدا میں، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو وہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا نبی کے صحابی کے مٹھی بھر جو کی برابری نہیں کر سکتا. اور پھر صحابی کا مرتبہ انسان مسلمان عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت ساری چیزیں کر کے تزکیہ باطن، تصفیہ قلوب کر کے وہ ولی بن سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، اوتاد ہو سکتا ہے، فرد ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں ہو سکتا. جو صحابیت کا مرتبہ ہے وہ غیر صحابی میں کوئی کتنا بھی بڑا مرتبہ پا جائے صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ درجہ انہیں کس بنیاد پر ملا، کس وجہ سے ملا؟ کیا نماز پڑھنے سے؟ کیا روزہ رکھنے سے؟ حج کرنے سے؟ زکات دینے سے؟ نہیں. بہت سے صحابی ہیں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ایمان لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. بہت سے صحابی ہیں روزہ فرض نہیں ہوا تھا، ایمان لائے دنیا سے تشریف لے گئے. بہت سے صحابی ہیں کہ حج فرض نہ ہوا تھا، ایمان لائے دنیا سے تشریف لے گئے. زکات فرض نہیں ہوئی تھی، ایمان لائے دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، ایک دن کا روزہ نہ رکھا، ایک مرتبہ حج نہ کیا، کبھی زکات نہ دی، اور مرتبہ کتنا بلند کہ صحابیت کا درجہ کس بنیاد پر؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ایمان کی نظر سے نبی کے چہرے کا دیدار کرے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے. تو اب پتہ کیا چلا؟ نبی کے چہرے کا دیدار، نبی کے جلوے کا تماشائی ہو جانا، نبی کے جلوے کا دیدار کر لینا اتنا بڑا مقام
مقام عطا کر دیتا ہے، اتنا بڑا مقام عطا کر دیتا ہے۔ ادھر ایک عمل ہے نبی کا دیدار، ادھر ہزاروں نمازیں ہیں۔ ادھر ایک عمل ہے نبی کا جلوہ، ادھر ہزاروں روزے ہیں۔ ادھر ایک عمل ہے نبی کی زیارت، ادھر ہزاروں حج ہے، اور ادھر ہزاروں حج ہے، ہزاروں نمازیں ہیں، ریاضتیں ہیں، تقویٰ و طہارت ہے، اور ادھر صرف نبی کا دیدار ہے۔ ارے جب نبی کے دیدار کو کی بنیاد پر یہ مرتبہ ملا کہ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکات دیتے رہو، وہ مرتبہ نہیں پا سکتے تو جس نے دیدار کیا اس کا اتنا بڑا مرتبہ، تو جس کا دیدار کیا اس کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج بہکاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان دیوبندیوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ امتی بسا اوقات امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ نبی تو وہ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آنے والی گھڑی اے محبوب آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ نبی وہ ہیں جن کے چہرے کی قسم خدا یاد فرمائے وَالضُّحَىٰ۔ نبی وہ ہیں جن کے زلف پاک کی قسم خدا یاد فرمائے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی وہ ہیں جن کے شہر کی قسم خدا یاد فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ نبی وہ ہیں جن کے قول کی قسم خدا یاد فرمائے وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ نبی وہ ہیں جن کی عمر پاک کی قسم خدا یاد فرمائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ نبی وہ ہیں جن کے زمانے کی قسم خدا یاد فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ نبی وہ ہیں جن کے آنے کے لیے خدا فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی وہ ہیں جن کو بھیجا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی وہ ہیں کہ جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد شب معراج کے لیے نکلے تو خدا فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی وہ ہے کہ جب نبی یہ تمنا یہ دل میں خیال کرے کہ میرا کعبہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے تو خدا فرمائے فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ نبی وہ ہے جن کے چاہنے سے قبلہ بدل جائے۔ نبی وہ ہے وہ اشارہ کرے تو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھے۔ نبی وہ ہے اشارہ کرے درخت اپنی جگہ سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ نبی وہ ہے نبی چلے تو پہاڑ کی بلندی سے پتھر نبی پر سلام پڑھے۔ نبی وہ ہے جن کی بارگاہ میں ہرن بھی فریاد لے کر کے آئے۔ نبی وہ ہے جن کی بارگاہ میں اونٹ بھی اپنی بات لا کر کے اپنا عریضہ آ کر کے پیش کرے۔ نبی وہ ہے کہ جب جنگ کے میدان میں کھجور کی شاخ نکال کر دے دے تو وہ تلوار کا کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ نبی وہ ہے کہ جس کے حق میں جو چاہے حلال فرما دے، جس کے حق میں جو چاہے وہ حرام فرما دے، تو سمجھ میں نہیں آتا اتنی چیزوں کے باوجود یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ اور اس سے سیکھ کر کے یہ آج کا مولوی تطہیر گندا یہ کیسے کہتا ہے کہ نبی بے بس ہے؟ ارے سمجھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ وہ بتائیں گے اور وہ کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی تو بتانا صحابہ کا یہ مرتبہ کس بنیاد پر؟ نبی کا دیدار کیا اس بنیاد پر۔ بے شک۔ اور صحابہ میں بھی درجے ہیں، سب کے صحابہ میں کئی درجے ہیں۔ سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں، پھر درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ اس طرح سے درجے ہیں، اور جو قبل فتح ایمان لائے وہ افضل ہیں، ان سے جو بعد فتح ایمان لائے درجے ہیں۔ فرمایا کہ یہ درجے کس بنیاد پر؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے
नबी को जितना पहचाना उसका मर्तबा उतना बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने जितना पहचाना उतना उसका मर्तबा बढ़ गया। ये नहीं कहीं मिलेगा कि जितने ज्यादा नमाज पढ़ ली उसका मर्तबा बढ़ गया, जितने जितना ज्यादा रोजा रख लिया उसका मर्तबा उतना बढ़ गया, जितना हज कर लिया उसका मर्तबा उतना बढ़ गया। नहीं, बताया ये गया, फरमाया ये गया है कि जिसको मेरे नबी की जितनी मार्फत हो गई उसका मर्तबा उतना बुलंद हो गया है। और सिद्दीक अकबर को नबी की मार्फत सबसे ज्यादा हुई है, इसलिए सिद्दीक का मर्तबा सबसे ज्यादा हो गया है। बचपने में है तो नबी के साथ है, जवानी में है तो नबी के साथ है, हिजरत में है तो नबी के साथ है, मक्के में है तो नबी के साथ है, गार में है तो नबी के साथ है, मदीना शरीफ में है तो नबी के साथ है। अरे यही नहीं, कब्र पाक में है तो नबी के साथ में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मर्तबा बढ़ता है इश्क रसूल से। जिसको जितनी ज्यादा नबी की मार्फत हो गई वो उतना बड़ा मर्तबे वाला हो गया। फरमाते हैं रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। विलायत इम्तिहाने दोस्त में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना करामत इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलाओं से न घबराना करामत इसको कहते हैं। ये नहीं, हम अल्लाह वाले के जिक्र करने उनके उर्से पाक में आए हुए हैं। करामत सिर्फ इसका नाम नहीं कि हवाओं में परवाज कर रहा हो, करामत इसका नाम नहीं कि फजाओं में उड़ रहा हो, करामत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि पानी में तैर रहा हो, करामत सिर्फ इसका नाम नहीं है। एक बुजुर्ग की बारगाह में कोई आया पूछने के लिए, तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर हवाओं में उड़ने का नाम करामत होता तो फिर सबसे बड़ी करामत वाली मक्खी होती, ये मच्छर होते। और एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि मौजूद थे, एक बादशाह की भी दावत थी, अल्लाह वाले की भी दावत थी, और दस्तरखान पे एक बहुत उम्दा सेब रखा हुआ था। और उसके बाद उस बादशाह ने कहा अगर ये वली हैं तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि ये सेब मुझे दे दें। अगर ये दिल की बात जान करके सेब मुझे दे देंगे तो मैं समझ लूंगा ये वली है। और अल्लाह वाले ने सेब को उठाया और उनके बादशाह के सामने किया और कहा इसका नाम विलायत नहीं है। अगर जाओ, कभी कभी तमाशा दिखाने वाले आते हैं, घड़ी छुपा करके किसी को मजमे में दे देते हैं और गधा से कहते हैं चक्कर लगा के बताओ घड़ी किसके पास है। तो ये अगर विलायत होती तो गधा भी वली होता। तो वो अल्लाह वाले बताते हैं विलायत इससे मत पहचानो कि दिल की बात जान रहा है कि नहीं, हवाओं में उड़ रहा है कि नहीं, फजाओं में चल रहा है कि नहीं। विलायत देखना है, अगर करामत देखना है तो ये देखो उसका कदम शरीयत पर है या नहीं। अगर शरीयत पर कायम है तो वो वली है, इस्तिकामत है तो वली है। हवाएं चले, फजाएं मुखालिफ हो, जमाना दुश्मन हो जाए, लोग तानो तशनी करें, ये तो हर एक को कह देते हैं, ये सबको कह देते हैं, ये सबका बाईकाट करते हैं। ये सब सुन करके भी कायम रहे कि जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो बातिल है। इसी इस्तिकामत का नाम विलायत है। और ये इस्तिकामत वो है कि फरमाया अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत के ऊपर है। यानी ये देख करके मत भागो कि ये पीर कितनी करामतें दिखा रहा है, ये देख करके मुरीद ना हो हवाओं में उड़ रहा है कि फजाओं में। ये देखो शरीयत पर है कि नहीं, हक पर कायम है कि नहीं, हक का आलम बरदार है कि नहीं। और हक का जो आलम बरदार होगा न दाएं देखेगा, न बाएं देखेगा, न आगे देखेगा, न पीछे देखेगा। वो देखेगा तो शरीयत मुस्तफा को देखेगा, वो देखेगा तो कानून रसूल
کو دیکھے گا. اور اگر آپ جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہے تو فخر کرو اپنے اوپر. آپ کو ایسا پیر ملا ہے, قسم خدا کی وہ پیر ملا ہے جس پیر نے نہ نذرانے کی فکر کی ہے, جس پیر نے نہ دولت کی فکر کی ہے, جس پیر نے نہ کسی کی زبان درازی کی فکر کی ہے. آپ کو وہ پیر ملا ہے قسم خدا کی جنہوں نے پیغام دیا تو یہی پیغام دیا جو بریلی کے تاجدار نے دیا تھا. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے, ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, خان کا نقشبندیہ خان کا نقشبندیہ, خان کا سعیدیہ, خان کا سعیدیہ, سنیت کا کام کریں گے, سنیت کا کام کریں گے. خانخواہ حشمتیہ زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. حضرات گرامی, تو سب سے بڑی چیز استقامت ہے اور اس پر قائم رہنا یہی سب سے بڑھ کر کے ایمان کی دلیل ہے. اور اس میں پلپلاپن آ گیا. اگر ایمان و عقیدے کے معاملے میں تذبذب ہوا, نرمی آئی, تو پھر ایسا شخص ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ولایت کی بو بھی نہیں پائے گا, ولایت کی بو بھی نہیں پائے گا. سب سے پہلے شرط یہ ہے, قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مفہوم سن لو, خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. آگے فرماتا ہے اللہ کے ولی کون ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. جنہوں نے ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا وہ ہیں اللہ کے ولی, وہ ہیں ولی اللہ. اب آپ اس کی گہرائی میں جائیں, ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب اس کی گہرائی میں جب جائیں گے, تقوی کے مراتب پڑھیں گے, تقوی کے درجات پڑھیں گے, تقوی کے درجے جب اس کی منزلیں پڑھیں گے, تو تقوی کی سب سے پہلی سیڑھی اور تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے, نبی سے اور خدا سے اور نبی کی بارگاہ کے محبوبوں سے دوستی ہو اور دشمنان رسول سے نفرت و بیزاری ہو. یہ تقوی کی پہلی منزل ہے. اگر دشمن رسول سے نفرت ہے, وہابیوں دیوبندیوں سے نفرت ہے اور تمام فرقہ باطلہ سے نفرت ہے, ان سے بیزاری ہے, تو وہ تقوی والا مانا جائے گا. اور اگر نماز پہ نماز, روزے پہ روزہ, حج پہ حج, زکات پہ زکات, سب کچھ کرتا رہے اور وہابیوں سے ملے سب کرے, دیوبندیوں سے ملے سب کرے, دیوبندیوں کے ساتھ شرکت کرے, تو سمجھ لو وہ تقوی کے پہلے ہی درجے میں فیل ہے. باقی کا درجہ تو بعد میں ہے. پہلے ہی سیڑھی پہ نہیں چڑھا, پہلی ہی منزل پہ نہیں گیا, تو آگے کی منزل کہاں ملے گی. پہلی منزل یہ ہے کہ دشمنان رسول سے نفرت ہو, گستاخان رسول سے دوری ہو, ان سے بیزاری ہو, ان کے ساتھ کسی طرح کی شرکت نہ ہو. حضرات گرامی وقار, اب لوگ شرکت میں بھی پہلو نکالتے ہیں, ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں کہ ہاں دینی اشتراک جائز نہیں ہے, دنیاوی اشتراک ہو سکتی ہے, معاذ اللہ رب العالمین. اور کچھ جو ہے یہ بھی لاتے ہیں کہ ہاں وہ جس کی گمراہیت حد کفر تک پہنچ گئی ہو اس سے تو دور رہا جائے گا, اور جس کی گمراہیت یا بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو اس کے ساتھ شرکت ہو سکتی ہے. معاذ اللہ, یہ قانون کہاں سے لائے؟ معاذ اللہ. اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ خود سوچے فیصلہ کریں. سناؤ حدیث پاک, کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سنیے. حضرت ابن حبان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی,
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واصحارا وسیأتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم. کیا مطلب؟ ترجمہ سنیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اصحاب و اصحار چن لیے. یعنی نبی کے صحابہ جو ہیں انہیں خدا نے چنا ہے. نبی کے اہل بیت کو خدا نے چنا ہے, خدا نے چن لیے. اور قریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں برا کہے گی. کنہیں؟ صحابہ کو, اہل بیت کو. قریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں برا کہے گی اور ان کی شان گھٹائے گی, صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی شان گھٹائے گی. اب آگے فرماتے ہیں تم ان کے پاس نہ بیٹھنا, نہ ان کے ساتھ پانی پینا, نہ کھانا کھانا, نہ شادی بیاہت کرنا. کس کے ساتھ؟ جو صحابہ کی شان گھٹائیں, جو صحابہ کی شان میں بے ادبی کریں. تو اب ذرا سوچیں آپ, یہ حکم کس کے لیے فرمایا؟ صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے. نہ ان کے ساتھ بیٹھنا, نہ ان کے ساتھ کھانا, نہ ان کے ساتھ پینا, نہ ان سے شادی بیاہ کرنا. جو صحابہ کی گستاخی کرے, جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے, تو ان کے ساتھ کھایا بھی نہیں جائے گا, ان کے ساتھ پیا بھی نہیں جائے گا, ان سے نکاح و شادی بیاہ بھی نہیں کریں گے. تو یہ حکم جب ان کے لیے ہے تو جو نبی کی شان میں توہین کرے, جو نبی کی بے ادبی کرے, جو نبی کی توہین کرے, اس کے ساتھ کھانا پینا کتنا زیادہ سخت حرام ہوگا. تو یہ حرام ہونے کا فتویٰ جب صحابہ کے گستاخ کے ساتھ یہ حکم ہے, اہل بیت کے گستاخ کا یہ حکم ہے, تو پھر نبی کے گستاخ کا کتنا سخت حکم ہوگا. بولیے کتنا سخت حکم ہوگا. اب سنیے, نبی کے صحابہ کے توہین کرنے والے کا یہ عالم ہے. یعنی یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والے کو گمراہ کہا جاتا ہے, اور نبی کی توہین کرے گا تو کافر ہے. تو گمراہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ کھایا نہیں جائے گا, پیا نہیں جائے گا, اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا اہل بیت کے گستاخ کے ساتھ. اب بتاؤ, یہ مولوی تطہیر ہے جس نے انبیاء کرام کے بارے میں تو لکھا ہی کہ معاذ اللہ, اللہ کے سامنے بے بس ہے. اس نے صحابہ کی شان میں کہا معاذ اللہ کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں, معاذ اللہ ان سے زنا ہوا ہے, معاذ اللہ. تو یہ صحابہ کو برا کہنے والے, اب نبی فرما رہے ان کے ساتھ کھانا نہیں, ان کے ساتھ پینا نہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں, ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا نہیں. اور جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے ان کے بارے میں بھی یہی حکم فرما دیا. اب یہ پاکستان کا ایک اور مولوی نکلا ہے جس کا نام مولوی اشرف آصف جلالی کر کے ہے. اس آپ دیکھیں گے اس مردود نے, اس خبیث شیطان نے حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہا معاذ اللہ کہ جب وہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو اس وقت وہ خطا پر تھی. معاذ اللہ. خاتون جنت کو خطا پر بتانے والا آج کہہ رہا ہے ہم سنی ہیں, نبی کے صحابہ کو خاطی اور زانی لکھنے والا ہم کہہ رہا ہم سنی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ نعرہ لگانا کام نہیں آئے گا جب تک تمہارا عمل اس کتاب پر نہیں ہوگا, فتاوی رضویہ پر نہیں ہوگا. جو نبی کے صحابہ یا نبی کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے ان کا یہ حکم ہے, تو پھر جو نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ان وہابیوں کا کتنا سخت حکم ہوگا, ان دیوبندیوں کا کتنا سخت حکم ہوگا. اور درود پاک پڑھیں. تو ایک بات اور بتائیں, صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ لاتے ہیں کہ دینی اشتراک عمل نہیں کر سکتے, دنیاوی کر سکتے ہیں. تو اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں کوئی قید ہے کہ دینی کر سکتے, دینی نہیں کر سکتے, دنیاوی کر سکتے ہو؟ کوئی قید ہے؟ مطلق فرمایا
کہ ان کے ساتھ نہ کھانا، ان کے ساتھ نہ پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا، کسی طرح سے نہیں۔ لا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، لا تآکلوا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، لا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، لا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہ کرو۔ تو اب تو اصول کلی قسم کے لوگ کہ دینی اشتراک جائز نہیں ہے، دنیاوی کر سکتے ہیں، یعنی دکان کھول رہے ہیں تو وہابی کو بلا سکتے ہیں، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے وہابی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں، کہیں سیاسی پارٹی ہے تو وہابی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کل ہو کر کے اب تم یہی فرق نکالو گے کہ دینی اشتراک دنیاوی اشتراک، تو پھر ہر ایک چیز میں فرق نکالو، دینی کھانا دنیاوی کھانا، دینی پینا دنیاوی پینا، دینی نکاح دنیاوی نکاح، تو پھر اپنی ماں بہن کی دو رشتہ کرو، ایک دنیاوی رشتہ ایک دینی رشتہ، اور اس کے بعد کہو دینی رشتہ صرف جو ہے سنیوں سے رکھیں گے، دنیاوی نکاح وہابیوں سے بھی کر دیں گے، دیوبندیوں سے بھی کر دیں گے۔ جب تم اشتراک میں دو چیز نکال رہے ہو، دینی اشتراک دنیاوی اشتراک، تو نکالو نکاح میں بھی ڈبل اشتراک، دینی نکاح اور دنیاوی نکاح، کہو دینی تو نہیں کریں گے دنیاوی کر دیں گے، بولو ایسا کرے گا کوئی؟ تو حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، تو کوئی بھی کھانا کھایا جائے حرام ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، کہیں بھی بیٹھا جائے گا حدیث کے خلاف ہوگا، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہ کرو، کسی طرح کا رشتہ رکھا جائے گا حدیث کے خلاف ہوگا۔ جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ دائیں بائیں نہیں کرے گا، نبی کا فرمان سنے گا، سر کو جھکا دے گا، یا رسول اللہ آپ نے منع فرما دیا ہے، اب وہ سیاسی میٹنگ ہو یا دکان کی اوپننگ ہو یا اور کوئی میٹر ہو، ہم وہابیوں دیوبندیوں کا ارے بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ہم ان خبیثوں کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم ان کے چہرے کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے تھوک کو بھی اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ وہابی اپنا چہرہ دیکھ کر کے کہے میرے چہرے پہ تھوکو تو ہم کہیں گے ہمارا تھوک اتنا بہتر ہے کہ تمہارے چہرے اتنا بدتر نہیں ہے کہ تمہارے جیسے ناپاک چہرے پہ تھوکا جائے، اس میں بھی تھوک کی توہین ہے۔ بے شک بے شک۔ نفرت تو یہ ہو، اب لوگ لاتے ہیں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اب قرآن پاک سے میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، حضرت علامہ مسلم صاحب قبلہ موجود ہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ یہ جو بتایا گیا صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی، کافروں پر بڑے سخت ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے، قرآن میں بتایا جا رہا ہے، کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی صفت۔ تو اب یہ بتائیں یہ بیان کر کے صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ کچھ اور؟ بولے صحابہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے نا، تعریف کرنے والا خدا، تعریف ہو رہی ہے نبی کے صحابہ کی، اور کئی صفتیں آگے بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا، کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کی تعریف میں صحابہ کی کئی صفتیں خدا بیان فرما رہا ہے، وہ رکوع کرنے والے بھی ہیں، وہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں، وہ عبادت کرنے والے بھی ہیں، وہ آپس میں نرم دل بھی ہیں، اور ان سب کے ساتھ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت بھی ہیں۔ تو یہ تعریف جب بیان کی جا رہی ہے تو پہلے کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ پہلے نماز کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، پہلے رکوع کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، پہلے سجدے کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے، پہلے رحماء بینہم نہیں بیان کیا جا رہا ہے، شروع ہو رہا ہے اشداء علی الکفار سے، شروع ہو رہا ہے اشداء علی الکفار سے، بعد میں رحماء بینہم بھی ہے، بعد میں تراہم رکعان بھی ہے، سجدن بھی ہے، یعنی خدا بتا رہا ہے رکوع بعد میں تمہارا دیکھیں گے، سجدہ بعد میں دیکھیں گے، رحماء بینہم بعد میں دیکھا جائے گا، اشداء
علی الکفار پہلے دیکھا جائے گا، شدت پہلے ہوگی، تب تمہاری نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، سجدہ سجدہ ہے، رکوع رکوع ہے، تب آپس کی نرم دلی ہے۔ اور اگر شدت علی الکفار نہیں ہے، دشمن احمد پہ شدت نہیں ہے، تو پھر نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے، زکوٰۃ بیکار ہے، ساری صفتیں تمہاری بیکار ہے۔ پہلے شدت علی الکفار، پہلے دشمن احمد پہ شدت ہے، بعد میں باقی صفتیں ہیں۔ تو خدا نے بیان فرمایا تو پہلے کس کو؟ کافروں پر سختی، شدت۔ اب ایک بات اور سنیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، بولیے ہے نا؟ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، حج کرنا اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، انصاف کرنا اچھی بات ہے، تقوی و طہارت اچھی بات ہے، زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے، صدقہ